جب ہم کوئی دوا لیتے ہیں تو ہماری امید ہوتی ہے شفا اور علاج کی، لیکن کبھی سوچا ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو اگر دوا کے اجزاء خود ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں؟ یہ سوال ہمیں فارمیسی کی دنیا کے ایک بہت ہی اہم تصور کی طرف لے جاتا ہے، جسے کہتے ہیں انکمپیٹیبلٹی یا غیر موافقت۔ سیدھے لفظوں میں یہ تب ہوتا ہے جب دوا کے دو یا دو سے زیادہ حصے آپس میں مل کر کوئی گڑبڑ کر دیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے دو بڑی آسان مثالیں ہیں۔ کچھ مسائل تو ہوتے ہیں فزیکل، جیسے دودھ میں نیمبو ڈال دیا تو وہ پھٹ جاتا ہے، مطلب اس کی شکل بدل گئی لیکن کوئی نئی خطرناک چیز نہیں بنی۔ لیکن دوسری قسم ہے کیمیکل، جو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، بالکل جیسے پیٹرول کے پاس آگ لے آنا، یا تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، یعنی ایک بالکل نئی اور اکثر نقصان دہ چیز بن جاتی ہے۔ تو دواؤں کے بیچ کی یہ جو لڑائی ہے یہ دو بڑے میدانوں میں ہوتی ہے۔ چلیں ان دونوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، صرف دو قسمیں، اور اگر یہ دو سمجھ آ گئیں تو سمجھیں پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ پہلی قسم ہے فارماسیوٹیکل انکمپیٹیبلٹی۔ یہ گڑبڑ ہوتی ہے فارماسسٹ کی لیب میں، یعنی دوا بناتے وقت۔ اور دوسری قسم ہے تھراپیوٹک انکمپیٹیبلٹی۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے مریض کے ساتھ جب علاج وہ اثر نہیں دکھا رہا جو اسے دکھانا چاہیے۔ تو چلیں پہلے فارماسیوٹیکل قسم کی بات کرتے ہیں۔ تو فارماسیوٹیکل انکمپیٹیبلٹی میں بھی پہلی قسم ہے فزیکل۔ یہاں چیزیں کیمیکلی ریاکٹ نہیں کرتی، بس کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے گھلتی ملتی نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سب سے عام وجہ ہے ناحل پذیری یا انسولیبلٹی، مطلب ایک چیز دوسری میں پوری طرح حل ہی نہیں ہو رہی، اور اس کا نتیجہ سوچیں، دوا کے ہر چمچ میں ڈوز الگ الگ ہوگی، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں آمیزش پذیری کی کمی، یعنی امسیبلٹی۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے تیل اور پانی کی۔ جتنا مرضی ہلا لیں، آخر میں الگ ہو ہی جاتے ہیں۔ دواؤں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مائع میں کوئی دوسرا مائع ڈالیں تو جو چیزیں پہلے سے حل تھیں وہ اچانک ٹھوس بن کر نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں رسوب بننا یا پریسپیٹیشن، اور یہ چیز دوا کو بالکل بیکار کر سکتی ہے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ لیکن پریشان کن صورتحال ہے لیکویفیکشن کی، یعنی جہاں دو ٹھوس پاؤڈر آپس میں ملائے جائیں تو وہ ہوا سے نمی جذب کر کے خود ہی مائع یا ایک چپچپی سی چیز بن جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ فارماسسٹس کے پاس اس کے کئی طریقے ہیں۔ وہ دوا کا جو بیس لیکوڈ ہے اسے بدل سکتے ہیں تاکہ چیزیں بہتر حل ہوں، یا پھر اجزاء کو ملانے کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک تیسری چیز ڈال دیتے ہیں جو سب کو آپس میں جوڑ کر رکھتی۔ اچھا، اب آتے ہیں فارماسیوٹیکل انکمپیٹیبلٹی کی دوسری قسم پر، یعنی کیمیکل۔ یہ معاملہ تھوڑا زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں دوا کے اجزاء آپس میں ریاکٹ کر کے بالکل ہی نئی اور بعض اوقات زہریلی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی کچھ عام مثالوں میں شامل ہے ہائیڈرولسس، جہاں پانی دوا کے مالیکیول کو ہی توڑ دیتا ہے، جیسا ایسپرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ہے آکسیڈیشن، جس میں ہوا یا روشنی دوا کو خراب کر دیتی ہے، اور تیزاب اساس کے ریاکشنز، جن میں اکثر گیس نکلتی ہے یا دوا کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ تو ان کیمیکل جنگوں کو روکنے کے لیے فارماسسٹ کیا کرتے ہیں؟ یا تو وہ ریاکشن کو دوا پیک کرنے سے پہلے ہی مکمل ہونے دیتے ہیں، یا پھر دوا کو ہوا اور روشنی سے بچا کر رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے اجزاء شامل کرتے ہیں جو ان ریاکشنز کو ہونے ہی نہیں دیتے۔ چلیں اب لیب سے باہر نکلتے ہیں اور سیدھا مریض کی طرف آتے ہیں۔ تھیراپیوٹک انکمپیٹیبلٹی تب ہوتی ہے جب دوا تو بالکل ٹھیک بنی ہوتی ہے، لیکن مریض پر اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جس کی امید کی جا رہی تھی۔ یہاں دیکھیں کہ یہ غلطیاں کتنی آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ کبھی خوراک یعنی ڈوز غلط لکھ دی جاتی ہے، یا کبھی ملتے جلتے ناموں کی وجہ سے ایک دوا کی جگہ کوئی اور ہی دوا دے دی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی لگنے والی غلطیاں بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں، لیکن جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، اور وہ ہے زیادہ احتیاط، صاف بات چیت، اور ہر سٹیپ پر ڈبل چیکنگ۔ تو اتنے سارے ممکنہ مسائل کے ہوتے ہوئے مریض کی حفاظت کو یقینی کیسے بنایا جائے؟ جواب ایک حفاظتی زنجیر بنانے میں ہے، جہاں ہر کڑی، ہر قدم پر بہت احتیاط برتی جائے۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہی ہے، دوا بنانا ایک بہت نازک کام ہے۔
صحیح چیزیں بھی اگر غلط طریقے سے مل جائیں تو وہ علاج کے بجائے نقصان دہ بن سکتی ہیں۔ یہ صرف کیمیکلز کو ملانے کا کھیل نہیں بلکہ زندگیوں کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فارماسسٹ کو لیب میں محتاط رہنا ہے، ڈاکٹر کو نسخہ لکھتے وقت۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، دواؤں کی حفاظت آخر یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ کیا یہ صرف ڈاکٹر اور فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے یا اس میں مریض کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آخر میں یہ ہم سب کی صحت کا سوال ہے۔